السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ عزیزان گرامی، بالکل مختصر پیغام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سوائے اس کے کہ اللہ کے گھر کو، مساجد کو وہی آباد کرتے ہیں جن کا ایمان اللہ پہ ہوتا ہے اور آخرت کے دن پہ نماز بھی وہ قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اسی مناسبت سے آپ کی خدمت میں نے ایک فرمان نہج البلاغہ سے ایک آپ کی خدمت میں عرض کیا، دوبارہ بھی اس کے آپ کی خدمت میں ترجمہ اور دوسرا حصہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یاتی علی الناس زمان، ایسا زمانہ آئے گا لیقرب فیہ الا الماہل، عیب بیان کرنے والوں کو قریب سمجھا جائے گا، ولا یظرف فیہ الا الفاجر، فاسق فاجر انسان کو خوش اخلاق سمجھا جائے گا، ولا یضعف فیہ الا المنصف، منصف کو ضعیف سمجھا جائے گا، یعدون الصدقۃ فیہ غرمہ، صدقہ دیں گے خسارہ سمجھ کر، وصلۃ الرحم منّا، صلہ رحمی کریں گے، احسان جتلائیں گے، والعبادۃ استطالۃ علی الناس، عبادت کریں گے برتری جتلانے کے لیے، فعند ذالک یکون السلطان بمشورۃ النساء، اس وقت کا بادشاہ جو قانون بنائے گا عورتوں سے مشورہ کر کے قانون سازی کرے گا، و امارت الصبیان، اور بچوں سے مشورہ کر کے قانون بنائے گا، و تدبیر الخصیان، خسروں سے مشورہ کر کے قانون سازی کرے گا، قرآن سے دور ہو جائے گا، شریعت سے دور ہو جائے گا۔ جب ایسا دور آئے گا، معصوم نے ارشاد فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبقى فیہ من القرآن الا رسمہ، اس دور میں قرآن کی حیثیت کیا ہوگی لوگوں کی نظروں میں؟ تو فرمایا قرآن پر عمل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، قرآن کے احکام پہ عمل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، قرآن کو فقط تلاوت کریں گے رسمی طور پر، قرآن رسم کے طور پہ رہ جائے گا۔ ہاں جی، آج فلاں چودھری، فلاں ملک، فلاں آدمی کی قرآن خوانی ہے، کل خوانی ہے، وہاں بھی رئیس لوگ، وہاں بھی ڈاکو لوگ کھا پی جائیں گے، سب کو لے جائیں گے، بیوگان بھوکے رہ جائیں گے، یتیم بھوکے رہ جائیں گے، مستحق کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اگر غریب سید زادی ہوگی اسے مال سادات دینے والا کوئی نہیں ہوگا، اگر غریب لوگ ہوں گے زکوٰۃ دینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور قرآن خوانی ہوگی تو فقط رسمی طور پر ہوگی۔ قرآن کا پڑھنا عبادت ہے، کوئی شک نہیں ہے، قرآن کے پڑھنے والوں کی نیت یہی ہوگی، رسم کے طور پر قرآن کو رسمی طور پر، عمل کرنے والا نہیں ہوگا۔ آیا اس کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے؟ نہیں ہوگا۔ عمل قرآن کے مطابق ہے؟ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا لا یبقى فیہم من القرآن الا رسم، قرآن رسمی طور پر باقی رہ جائے گا۔ تو اسلام کا کیا ہوگا؟ مولا فرماتے اس وقت اسلام کی حالت یہ ہوگی ومن الاسلام الا اسمہ، اسمہ، اس وقت اسلام کا اسم رہ جائے گا، نام، فقط نام۔ کام یہودی والے ہوں گے، کام انگریزوں والے ہوں گے، کام مجوسی والے ہوں گے، کام مشرکین والے ہوں گے، کام اور کافرین والے ہوں گے، فاسقین والے ہوں گے، لیکن اسلام کا فقط نام ہوگا، کردار سے مسلمان نہیں ملیں گے۔ اللہ نے جس دین کو پسند کیا، ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین کون سا ہے؟ اسلام۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو قبول کرے گا، پسند کرے گا، فلن یقبل منہ، وہ قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، قیامت کے دن وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو دین اسلام برحق ہے، اسلام برحق، قرآن برحق، توحید برحق، انبیاء برحق، اوصیاء برحق، ائمہ ہدیٰ برحق، مولا علی برحق، جو حق ہے حق سے لوگ دور ہو جائیں گے۔ تو فرمایا اسلام کس چیز کا نام ہے؟ مولا خود فرماتے ہیں الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو الیقین والیقین هو التصدیق والتصدیق هو الاقرار والاقرار هو الاداء والاداء هو العمل۔ ناج البلاغہ میں ہے، اسی میں مولا کا کلام جو ابھی میں تلاوت کر رہا ہوں۔ اسلام سر تسلیم خم کر دینے کا نام ہے۔ الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو الیقین، جب تسلیم کرے گا تو یقین بھی ہوگا، والیقین هو التصدیق، جب یقین ہوگا تو تصدیق بھی ہوگی، والتصدیق هو الاقرار، جب تصدیق ہو جائے گی شریعت برحق، اسلام برحق، ایمان برحق، انبیاء برحق، اوصیاء برحق، والاقرار، تصدیق کرے گا تو پھر اقرار کرے گا، زبان سے اقرار کرے گا، توحید کی گواہی دے گا، رسول کی رسالت کی گواہی دے گا، ائمہ ہدیٰ کی ولایت و عصمت و طہارت و عصمت کی گواہی دے گا، اور قیامت ہے گواہی دے گا، اللہ عادل ہے گواہی دے گا۔ تو فرمایا اسلام تسلیم کا نام ہے، تسلیم یقین کا نام ہے، یقین تصدیق کا نام ہے، تصدیق اقرار کا نام ہے، والاقرار هو الاداء، جب بول لے گا کہے گا تو پھر عمل بھی کرنا پڑے گا، والاقرار هو الاداء، جب اقرار کرے گا تو پھر ادا بھی کرے گا، جب ادا کرے گا فرمایا والاداء هو العمل۔ نہج البلاغہ میں مولا فرماتے جب ادا کر لے گا نا تو یہ اس کا عمل بن جائے گا، دنیا میں ساتھ رہے گا، قبر میں ساتھ رہے گا، عذاب قبر سے بچائے گا، حشر سے بچائے گا، پل صراط سے تیزی سے گزار کے یہی تمہارا عمل جنت لے جائے گا۔ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے محترم؟ کلام امیر سے پڑھ رہا ہوں، مولا کائنات کا فرمان، ناج البلاغہ ہاتھ میں ہے، یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ اسلام کا ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام، دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول نہیں ہوگا۔ اللہ فرما رہا ہے اس طرح کے لوگوں کو میں نے ان کا نام مسلمان رکھ دیا ہے۔ ہمارے ہیں مسلمان والے کام، یہ اسلام کی تعریف ہے کہ بلا ایمان کی نہج البلاغہ میں ہے، فرمایا الایمان معرفۃ بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان۔ نہج البلاغہ مولا فرما رہا ہے ایمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا معرفۃ بالقلب، دل کی معرفت کا نام ہے، توحید کی معرفت، انبیاء کی معرفت، دین کی معرفت، معصومین کی معرفت، شریعت کی معرفت کا نام ہے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تین اس کے درجے ہیں۔ پہلا معرفت بالقلب، دل کی معرفت، و اقرار باللسان، زبان کے ذریعے اقرار کرنے کا نام، فرمایا ایک اور بھی ہے وہ عمل بالارکان، اعضاء و جوارح سے عمل کر کے کرنے کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے، یہ ایمان ہے، یہ ایمان کی تعریف ہے، وہ بھی اسلام کی ناج البلاغہ سے کی ہے، ایمان کی تعریف ناج۔ اب یہ کیا فائدہ ہے ایمان اور اسلام کا؟ اس کا فائدہ یہی ہے پھر دنیا میں گزارو 14 کے فرمان کے مطابق، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا مرنا جینا شادی بیاہ اپنی مرضی سے نہ ہو، دیکھ لو 14 راضی ہیں یا نہیں ہیں، 14 معصومین راضی ہیں یا نہیں، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ اے اہل بیت رسول تم تو نہیں چاہتے مگر تم وہ چاہتے ہو جو تمہارا خدا چاہتا ہے۔ ہاں جی، اس لیے میرے عزیزان گرامی یہی عرض کر رہا ہوں، ہماری روح کی بیماریاں کیا ہیں؟ روح کی بیماری حسد، روح کی بیماری، بیمار ہو جاؤ گے کہاں جاؤ گے؟ ڈاکٹر کے پاس، بخار ہے، ملیریا ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، روح بیمار ہو جائے، جن نظر آئیں، گلی میں جن نظر آئیں، کہاں جاؤ گے؟ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے؟ ڈاکٹر کہے گا اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے، میں اسے مار تو سکتا ہوں زہر کا ٹیکہ لگا کر، لیکن جنوں کا علاج میرے پاس نہیں ہے۔ جناب یہ جھوٹ بولتا ہے، الیکشن سے پہلے وعدے پورے نہیں کرتا، ڈاکٹر صاحب کو علاج دوائی کہے گا میرے پاس علاج نہیں، جناب علی حسد کرتا ہے، ڈاکٹر صاحب کہے گا میرے پاس علاج ہے، ڈاکٹر صاحب غصہ کرتا ہے، ڈاکٹر کہے گا میرے پاس علاج ہے، ڈاکٹر صاحب نماز نہیں پڑھتا، کہے گا میرے پاس علاج نہیں، ڈاکٹر صاحب یہ لوگوں کے حقوق غصب کرتا ہے، کہے گا میرے پاس علاج نہیں ہے۔ جب یہ بدن بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، جب روح بیمار ہو جائے
روح کی بیماری کیا ہے؟ حسد کرنا روح کی بیماری، شرک کرنا روح کی بیماری، غلو کرنا روح کی بیماری، کفر کرنا روح کی بیماری، مومن کو اذیت پہنچانا روح کی بیماری، مومنین کی توہین کرنا روح کی بیماری، غلط القاب کے ساتھ پکارنا روح کی بیماری، جوا کھیلنا روح کی بیماری، شراب پینا روح کی بیماری، طمع کرنا روح کی بیماری، زنا کرنا روح کی بیماری، گانا سننا روح کی بیماری، رشوت لینا روح کی بیماری، رشوت دینا روح کی بیماری، سود کھانا روح کی بیماری، سود لینا روح کی بیماری، سود دینا روح کی بیماری، سود لکھنا روح کی بیماری، یہ روحانی امراض ہیں۔ والدین کی نافرمانی کرنا روح کی بیماری، اللہ کی اطاعت نہ کرنا روح کی بیماری، رسول کی اطاعت نہ کرنا روح کی بیماری، مولا علی کی اطاعت نہ کرنا روح کی بیماری۔ جب روح بیمار ہو جائے کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ کہاں؟ ملاوٹ کرنا روح کی بیماری، ایسے ہے نا۔ اللہ نے بھینس سے خالص دودھ دیا ہے کہ بلا چارہ کھلاتے ہو، اس کا خون بنتا ہے، بھینس کا گوشت بنتا ہے، اسی سے گوبر اس کے اندر ہوتی ہے، اس کا پیشاب ہوتا ہے، اس سارا کچھ وہیں سے ہوتا ہے، ایک ہی اس کا چارہ جاتا ہے، خون اسی سے اور گوبر علیحدہ، پیشاب علیحدہ، خالص دودھ کی علیحدہ نالی اللہ نے لگا دی، وہ تیرے لیے، زمین تیرے لیے، آسمان تیرے لیے، نباتات تیرے لیے، خالص دودھ نے اللہ نے انتظام کر دیا۔ آگے خالص دودھ میں پانی ملا کر بیچنا، یہ روح کی بیماری ہے۔ تو فرمایا زمین تیرے لیے، آسمان تیرے لیے، سورج تیرے لیے، نباتات تیرے لیے، جمادات تیرے لیے، تجھے کس کے لیے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہاں، روح جب بیمار ہو جاؤ کہاں جاؤ گے؟ روح کے معالج کہاں ہیں؟ روح کے ایک معالج نہیں ہے، 14 معالج ہیں، 14 ڈاکٹر ہیں، معالج حقیقی 14 اللہ نے روح کے معالج بنا۔ وہاں لین میں نہیں کھڑے ہونا پڑے گا، وہاں پرچی نہیں کٹوانی پڑے گی، وہاں فیس نہیں دینی پڑے گی، جس 14 میں سے جس کے دروازے پہ چلے جاؤ گے، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، روح پاک ہو جائے گی، روح پاک ہو جائے گی۔ مولا کا اگر کہو گے، مولا کہیں گے حسد کرنے والا میرا نہیں ہے، شرک کرنے والا میرا نہیں ہے، نماز پڑھنے ترک کرنے والا میرا نہیں ہے، حج ترک کرنے والا میرا نہیں ہے، زکوٰۃ نہ دینے والا میرا نہیں ہے، خمس نہ دینے والا میرا نہیں ہے۔ تو کیا ہے؟ علی والا وہی ہے جو علی ہمیں حکم دے، فرماؤ بیٹھ جاؤ، اٹھنا حرام، مولا حکم دے کھڑے ہو جاؤ، بیٹھنا حرام، مولا حکم دے یہاں سے چلے جاؤ، بیٹھنا حرام، مولا حکم دے جس چیز کا مولا حکم دے عمل کرتے جاؤ، پھر جنت میں ہمیشہ کی زندگی گزارو گے۔ تو فرمایا اسلام کا فقط نام رہ جائے گا، الاسلام ومن الاسلام الا اسم رہ جا، وضع میں ہو تم نصارہ، تمدن میں ہو تم ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ وضع قطع ہماری کیا ہے؟ اقبال کا غالباً یہ شعر ہے، کیا ہے؟ وضع میں ہو تم نصارہ، وضع قطع ہماری نصارہ والی ہے، تمدن میں ہو تم ہنود، یہ مسلمان ہیں، ہمارے عمل کردار ظاہر باطن اگر دیکھا جائے تو غیر مسلم بھی شرماتے ہیں۔ فرمایا ایسا دور آئے گا ومن الاسلام الا اسمہ، ہاں، ومساجدہم یومئذ عامرۃ من البناء، اسی کے لیے میں نے محنت کی ہے۔ مساجدہم، مولا کا فرمان، فرمایا مساجدہم، اس دور کی یومئذ، اس وقت کی مساجد کی حالت، مسجد کی جمع مساجد ہے، حالت کیا ہوگی؟ عامرۃ من البناء، خوبصورت مسجدیں ہوں گی۔ مولا نے عامرۃ من البناء، تعمیراتی لحاظ سے بڑی بہترین خوبصورت ہوں گی قبلہ۔ تو فرمایا من البناء، سمجھتے ہیں وہی عربی کا لفظ ہے، ہمارے میں بنا بھی کہتے ہیں، اس کی بنا یعنی تعمیراتی لحاظ سے، اس کی بنیادوں کے لحاظ سے، سنگ مرمر کے لحاظ سے، ٹیل کے لحاظ سے، اور اس کی مضبوطی کے لحاظ سے کیا ہوں گی؟ بڑی خوبصورت ہوگی، دیکھیں گے کہ انسان دیکھتا رہے۔ تو فرمایا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا خراب من الہدی، عمارتیں بڑی خوبصورت ہوگی، ہدایت سے خالی ہو، ہدایت سے خراب، لڑائی وہاں پہ ہوگی، فتنہ وہاں پہ ہوگا، فساد وہاں پہ ہوگا، جھگڑا مسجد کا ہوگا، ان چیزوں کا ہوگا۔ فرمایا تعمیر تو اچھی اچھی ہوں گی لیکن آباد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو فرمایا پھر کیا ہوگا؟ اس میں ایک عبرت ہے، یہ نہج البلاغہ سے، فرمایا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا تخ و عمارها سکانها و عمارها، سکان ساکن سے ہے قبلہ،
وہاں رہنے والے، آس پاس رہنے والے، مسجد کے اندر ہوں یا باہر ہوں، سکانہا وہاں رہنے والے، و عمارہا اس کو آباد کرنے والے، کمیٹی متولی، عمار کسے کہتے ہیں؟ آباد کرنے والے، کمیٹی سسٹم اور متولی سسٹم کیا ہو جائے گا؟ اور اس کے رہنے والے اور اسے آباد کرنے، شر اہل الارض زمین کے شریر لوگ ہوں گے، ہاں زمین کو شرارتی لوگ آگے آ جائیں گے، دیندار دور ہو جائیں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے۔ جب شریر لوگ قابض ہو جائیں گے، قبضہ کر لیں گے شرارتی لوگ، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا تخرج منہ الفتنہ الیہم، پھر وہیں سے فتنے پھوٹیں گے۔ فتنے جب پھوٹیں گے تو آگے توجہ رکھنا میری طرف، بڑا قیمتی جملہ عرض کرنے لگا ہوں۔ تو فرمایا جب فتنے پھوٹیں گے، صلوات پڑھ لیجئے، صرف 1 منٹ کے لیے زحمت۔ فرمایا وہاں فتنے پھوٹیں گے، کیسے؟ فرمایا کچھ لوگ بھاگنے کی کوشش کریں گے کہ ہم ان سے بچ جائیں، ان کی جال سے ہم بچ جائیں، ان کے پنجے میں نہ آئیں۔ تو مولا نے فرمایا یہ جملے ہیں، وَيَسُوقُونَ مَنْ تَأَخَّرَ عَنْهَا إِلَيْهَا، کچھ لوگ بھاگنے کی کوشش کریں گے، مولا نے فرمایا کچھ لوگ آگے کھڑے ہوئے ہوں گے، اس طرح دھکا ماریں گے، پچھلے قدم پلٹا دیں گے، کہیں گے کہاں جا رہے ہو جناب، یہاں ٹھہرو، بھاگنے بھی نہیں دیں گے، پچھلے پاؤں واپس دھکے مار کے اندر کر دیں گے۔ تو یسوقون من تأخر الیہا، ایسا دور آئے گا مساجد برباد ہو جائیں گی، آباد کرنے والے رہنے والے شریر لوگ ہوں گے، منصب سے پسند نہیں کریں گے، اسلام کا فقط نام ہوگا، قرآن رسمی طور پہ پڑھا جائے گا۔ تو فرمایا اس وقت صدقہ دیں گے خسارہ سمجھ کر، صلہ رحمی کریں گے احسان سمجھ کر، بادشاہ عورتوں سے مشورہ کرے گا۔ تو فرمایا جب ایسا دور آ جائے گا، اے بیان کرنے والے زیادہ ہوں گے، تو فرمایا یقول سبحانہ، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی کی قسم مولا کائنات نے اٹھائی ہے، یہاں پہ یہ جملے موجود ہیں، حلفت لأبعثن علی اولئک فتنہ، مولا فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے اس وقت ایسا فتنہ ہوگا، تترک الحلیم، نیک لوگ حیران ہو جائیں گے، نیک لوگ حیران ہو جائیں گے، وقد فعل ونحن نستقیل اللہ اسرۃ الغفلہ۔ تو فرمایا نیک لوگ حیران ہو جائیں گے جب فتنے پھوٹیں گے، یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ فرمایا ہم سب پناہ مانگے، اس طرح کے دور سے پناہ مانگنی چاہیے۔ صرف ایک نتیجہ ہے اس میں، مساجد کو ویران کرنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوگا، نظام غلط نافذ کرنے کی وجہ سے ہوگا، یہ سارے ہم عذاب خود اپنے اوپر کھڑے کریں گے، لہٰذا ہم مقدس مقامات کو جب چھوڑ دیں گے، آباد نہیں کریں گے، تو یہ سارے مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھ لیجئے۔ طولانی گفتگو ہو گئی، آپ کے لیے زیادہ مزاحم ہوا ہوں، قبلہ صاحب نے حکم کیا، تو میں صرف ایک جملہ مصائب کا بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو سفر کا مہینہ گزر چکا ہے، بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، علی کی بیٹی کی مصیبت کا تذکرہ، جب سب شہید ہو چکے، علی اکبر بھی شہید ہو چکے، جناب عباس بھی شہید ہو چکے، کوئی نہیں رہا، حتیٰ کہ میرے امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد گھوڑے کی ٹاپو سے جسم کو پامال کیا گیا، تو ملائین خیام کی طرف دوڑے، یہی آوازیں آ رہی تھیں، لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ علی کی بیٹی روایت کرتی ہیں ایک ملعون خیمے میں گھس آیا، میرے سر سے چادر اتاری، رو بھی رہا تھا، میں نے کہا یا عدو اللہ ما یبکی کا، اے دشمن خدا تو روتا کیوں ہے؟ وہ ملعون کہتا ہے میں آپ کی مظلومیت پر رو رہا ہوں۔ اور بی بی فرماتی ہیں اگر اتنا ترس آتا ہے تو ہمیں نہ لوٹ، اور یہ ملعون کہتا ہے اگر میں نہیں لوٹوں گا تو کوئی اور لوٹ کر لے جائے گا۔
عزاداروں بیویوں کے در بھی سلامت نہیں رہے، در بھی چھین لیے گئے، چادریں بھی چھین لی گئی۔ سید سجاد کے نیچے چمڑے کا بستر تھا، مولا بیماری کی حالت میں بستر پہ موجود تھے، اس طرح کھینچا گیا، سید سجاد منہ کے بل زمین پہ گر گئے۔ عزاداروں خیام کو آگ لگا دی گئی، جب ایک خیمہ جل جاتا بیویاں دوسرے خیموں میں چلی جاتی، جب دوسرا جل جاتا بیویاں تیسرے خیمے میں چلی جاتی۔ عزاداروں جس وقت آخری خیمہ رہا، کوئی خیمہ باقی نہیں رہا تھا، ہر طرف آگ ہی آگ ہے، اور جناب زینب عالیہ نے عرض کیا، اے سید سجاد بیٹا، اے سید سجاد بیٹا، ہم چل کر مر جائیں یا باہر چلی جائیں؟ امام نے فرمایا، پھوپھی جان، خاک کربلا کا پردہ بناؤ، خیام سے باہر چلی جاؤ۔ حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک بیوی خیمے میں جاتی ہے، پھر باہر آتی ہے، پھر جاتی ہے، پھر باہر آتی ہے۔ ایک مرتبہ بیوی خیام میں گئی اور جلتے ہوئے خیموں سے اپنی پشت پہ سید سجاد کو اٹھا کر باہر لے آئی ہیں۔ عزاداروں علی کی بیٹی کے ہاتھ میں رسیاں تھیں، اونٹ پہ سوار کیا گیا، وہیں سے گزارا گیا، جہاں ایک لاش تھا سر ساتھ نہیں تھا، سر ساتھ نہیں ہے، وہیں سے گزری جہاں پتھروں کا ڈھیر تھا، وہیں سے گزری جہاں ٹوٹے ہوئے تلواروں کا ڈھیر تھا۔ عزاداروں بی بی کس طرح اپنے بھائی کی لاش پہ پہنچی، اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا۔ علی کے بیٹی کے ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے، پتہ نہیں علی کی بیٹی گھوڑے سے اونٹ سے زمین کی طرف کس طرح آئی ہوگی، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، آ کر بھائی کی لاش پہ کھڑی ہو گئی اور مدینہ کی طرف رخ کیا۔ بی بی نے بیان کیا، واہ محمد صلی اللہ علیہ کا ملک السماء، نانا دیکھ آپ پہ ملائکہ درود و سلام بھیجتے ہیں، یہی تمہارا نواز ہے جس کے ناز مناتا تھا، جسے مہر نبوت پہ سوار کرتا تھا، جس کے سینے پہ بوسے دیتا تھا۔ ھذا حسین مرمل بالدماء، آج کربلا کی خاک میں خون میں گلتاں ہیں، ومقطع الاعضاء، نانا دیکھ آپ کے نواسے کے اعضاء و جوارح قطع کیے جا چکے ہیں، وبناتو کا سبایا، نانا دیکھ آپ کی بیٹیاں قید ہو چکی ہیں، تصفی علیہ الریاح، نانا دیکھ آپ کے نواسے کے جسم پاک کے ہوائیں مٹی اڑا رہی ہیں، قتیل اولاد البغایا، حرام زادوں نے قتل کر دیا ہے، مجزوز الرأس من القضاء، نانا دیکھ آپ کے نواسے کو پس سے گردن قتل کر دیا گیا ہے، پس سے گردن ذبح کر دیا گیا ہے، مسلوب الامامت والردا، نانا دیکھ آپ کے نواسے کی ردا بھی چھین لی گئی ہے، امامہ بھی چھین لیا گیا ہے۔ عزادارو سنو گے، بی بی کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، آسمان کی طرف دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے معبود برحق یہ میری قربانی قبول فرما، الا لعنت اللہ للقوم الظالمین وسیعلم۔